علامہ امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نہ لکھ رہے ہیں کہ حضور اللہ دے خلیفے، تمام انبیاء میرے مصطفیٰ دے خلیفے۔ سبحان اللہ۔ ہن خلیفہ نائب اللہ دا ہوئے کہ ہوئے بے اختیار، واہ واہ سبحان اللہ۔ قادر مطلق علی کل شین قدیر ذات دا خلیفہ ہوئے تے کچھ کر نہ سکدا ہوئے، عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور ذات دا خلیفہ ہوئے اور دیوار دے پچھوں دا علم نہ ہوئے، اس اللہ دا نائب اور خلیفہ ہوئے کہ جس اللہ دا آرڈر ازل تو ابد تک چل رہی ہے اور اس کملی والے دا حکم کیسے نہ چلے، یہ کیا ہو سکتے اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ اپنے نائب کو بے اختیار بھیجے؟ یار دنیا دا کوئی بادشاہ اپنے نائب، اپنے خلیفے، اپنے قائم مقام اور اپنے ایڈیشنل کو وہ بے اختیار نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ علی کل شین قدیر اپنے نائب اور اپنے خلیفے کو بے اختیار بھیجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ چنانچہ حدیث اور سیرت دیا کتاباں گواہ اگر سورج اللہ دے حکم نال طلوع ہوندے اور غروب ہوندے تے اس دے حبیب دے اٹھیاں ہوئے ہتھاں دی وجہ نال غروب تھیمن تو بعد پھر طلوع تھے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگر چند سفر اور چند دی روشنی اور چند زمانے نور پھیلاونا اگر اللہ دے حکم دیتا ہتے تو اس دے محبوب دی انگلی ہلیے اے چند چریج کے قدم حاضر ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا نائب، اللہ دا خلیفہ انتہائی علمہ والا، انتہائی شانہ والا، انتہائی قدرتہ والا۔ تو ہن امام ابو زکریا یحییٰ بن عائض دی سید آمنہ والی روایت تو نتیجہ نکلا کہ میرے محبوب نے خصوصیتاں دے وچوں ایک خصوصیت روب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک سیرت دے وچ آیا ہے کہ جیڑا شخص پہلی مرتبہ میرے محبوب کو دیکھتا ہے اندو تے روب تاری ہو ویلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس ویلے عقیدت اور محبت نال بار بار دیکھے ہا پھر اس دا چہرے تو نظرہ ہٹاون تے دل نہیں کرے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی باری ڈٹھے روب تاری ہو گئے اور جلے بار بار ڈٹھے پھر نظر ہٹاون تے دل نہیں کرے اللہ۔ اور حضور علیہ السلام دا روب اج تک چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اج تک امریکہ کیڑی شے تو خائف ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اے اسرائیل، یہود و نصارہ، کافر، اے گستاخیاں سرکار دیاں، اے جناب گستاخانہ کارٹون بناونے، سلمان رشدی، مرزا غلام احمد قادیانی جیسے گستاخاں کو استعمال کرنا، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ سرکار دے روب وچ مبتلا ہے، واہ جی واہ۔ روب اور اس روب کو ختم کرنے واسطے سرکار دی شخصیت نیگیٹو اور منفی پہلو اپنی قوم دے سامنے پیش کریں، جبکہ خالق کے کائنات وعدہ ہے اے محبوب جوں جوں زمانہ آگا ویسی میں تیری عظمت کو کم نہیں کرنا بلکہ میں تیری عظمت کو بدھامنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ۔ سبحان سرکار فرمائیں نصرت بالروح، میری روب نال مدد کی تھی گئی۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرمائیں میری دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آپ فرمائیں میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ احلت لی الغنائم، فرمائے مال غنیمت اے میرے واسطے میری امت واسطے حلال کیتا گیا۔ سبحان اللہ۔ سابقہ نبیاں دے دور وچ کافراں نال جنگ ہوئے ہا تے جنگ دے وچ جڑا مال حاصل ہوندا ہے جے کو مال غنیمت آکھا ویندا ہے، اس مال غنیمت دے استعمال دی انہاں نبیاں
اور نبیاں امتاں کو اجازت نہیں ہوندی، بلکہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک میدان وچ ڈھیر لا دیتا ویندا ہے۔ آسمان تو دائرے دی شکل وچ بھا آندی ہے، بھا انہاں کو جلا دیندی ہے یا اپنے نال چا کے گھن ویندی ہے، اے انہاں غنیمتاں دا انجام ہوندا۔ لیکن حضور دی امت واسطے غنیمتاں کو حلال کیتا گیا۔ آپ فرمیندن میرے واسطے مال غنیمت حلال کیتا گیا۔ سرکار فرمیندن میری تیسری خصوصیت یہ ہے، فرمائے جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمائے میرے واسطے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا گیا۔ مسجد دا ایمان ہے کہ سرکار دا امتی کہیں جگہ تے جاری ہے، نماز دا ٹائم ہو گئی ہے، اگر بظاہر زمین دے ہوتے کوئی نجاست نہیں، کوئی گندگی نہیں، بظاہر تے زمین خشک ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا پاک ہے اتھا نماز پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ سابقہ امتاں واسطے شرط ہے کہ عبادت خانے دے اندر جائز ہے، اگر عبادت خانے تو باہر گئے اگر عبادت خانے تو باہر گئے اور نماز دا ٹائم ہو گئے تو پھر عام زمین دے اتے انہاں کو عبادت دی اجازت کوئی نہیں، یا پھر اگر نال گئے تو اس عبادت خانے دی مٹی کو بورے دے اندر گنڈھڑی دے اندر نال چاہ کے ونجن ہا، جتھا ٹائم ہوئے مٹی تلے بچھاویں اتے سجدہ کریں، پھر قبول ہے ورنہ قبول نہیں۔ لیکن میرے سرکار دی خصوصیت، سرکار دی شان اور سرکار دے اس پہلے سجدے دا اعجاز جڑا سرکار نے بوقت میلاد کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بوقت میلاد اور بوقت ولادت میرے سونے دا پہلا سجدہ خالق کائنات فرمائے محبوب زمین تیرے واسطے ساری پاک ہے، سبحان اللہ۔ ہن تیری امت کو پنڈڑیاں چاون دی لوڑ کوئی نہیں، واہ صحیح واہ، سبحان اللہ۔ لدیجن دی لوڑ کوئی نہیں، وزن اٹھاون دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے میلاد کو منن چا انہاں دا وزن تو جان چھٹ ویسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ صحیح واہ۔ صدق دل نال محبوب تیری آمد دی خوشی تسلیم کر منن کہ محبوب آئے جیسا خوش تھائے ہیں، تیری ولادت دی خوشی مناویں، انہاں پنڈڑیاں تو انہاں دی ہمیشہ واسطے جان چھوٹ رہے سے، اور جب تک نہ منے سے یہ پٹھو انہاں کو لگے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ صحیح واہ، کیا بات۔ جوعلت لی الارض مسجدہ، ساری زمین مسجد، مٹی جاں گنڈڑیاں چاون دی لوڑی کوئی نہیں، تے نال پھیتے چاون دی لوڑی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات کیا او بات۔ بھائی ہر ویلے بندے دی طبیعت ہی کچھ نہیں ہوندی، کوئی تھوڑا جہاں جاگ کے گال سنی کرو، کچھ اشارے سمجھے کرو۔ واہ 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 صحیح واہ، اے گنڈڑیاں تے پھیتے سبحان اللہ، اے انہاں دے مقدری جڑے میلاد نہیں منیں دے، واہ واہ واہ، جڑے میلاد مناون والے نہ انہاں گنڈڑیاں چاونیاں نہ انہاں پھیتے چاونے، سبحان اللہ، جتھا ٹائم ہو گئے عبادت دا جگہ بظاہر پاک ہے، نماز پڑھن قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا طہورا، لفظ طہور بر وزن فعول، اس میں فاعل مبالغے دا وزن، طہور دا معنی پاک کرنے والا، پاک کرنے والی۔ سرکار فرمائے صرف زمین خود پاک نہیں بلکہ اگھا بھی پاک کرے دی۔ سبحان اللہ۔ اگر وضو کرنے پانی کوئی نہیں یا پانی ہے تو بیمار ہے، پانی استعمال کرنے نال بخار دا خطرہ ہے، فالج دا خطرہ ہے، کوئی بیماری دا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیتا ہے تو زمین دے اوتے ہاتھ مار کے تیمم کر پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اگر غسل دی حاجت ہے، غسل دی حاجت ہے، غسل جنابت کرنے اور پانی نہیں یا پانی دے استعمال نال تکلیف دا خدشہ ہے، پھر بھی تیمم کر، تیری ناپاکی ختم، پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ
صحیح بات سبحان اللہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے واسطے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، سبحان اللہ فرمایا میری تیسری خصوصیت ہے، صحیح بات اور چوتھی فرمایا ختمہ بین نبیون، فرمایا میرے تے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے، صحیح بات بے شک فرمایا میرے تو بعد اور نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میری نبوت ساریاں تو آخری نبوت ہے، فرمانا خاتم النبیین، وفی روایت انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور فرمایا وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں تو آخری امت، سبحان اللہ اے میرے محبوب کی خصوصیت ہے، اور ان شے تے توجہ مرکوز کی دی کرو کہ حضور دی ختم نبوت آپ دا آخری نبی ہونا میرے محبوب دی خصوصیتاں دے وچوں ہیں، جنہاں دے تے ڈاکا مارا مرزا غلام محمد قادیانی نے، مرزائیاں دے جھوٹے نبی نے، اور جس دا کلا کما کرن واسطے ہمیشہ واسطے، جس کو ذلت دے کوچ سٹن واسطے اور اس دے کھوکھلے دعوے کو نامراد کرن واسطے اور زمانے دے سامنے حقائق ظاہر کرن واسطے رسول اللہ دی بارگاہ دی وچوں ڈیوٹی لگی سرکار مہر علی شاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی لگی، اور آپ 25 اگست سن 1928 ربیع الثانی سن 1317 ہجری آپ ملتان شاہی مسجد دے وچ پہنچے، اور مرزے دے چیلنج دا جواب دیون واسطے اودے نال مناظرے اور مباہلے واسطے تیار ہو کے گئے، لیکن 25 26 27 ترے دہاڑے انتظار کرن دے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی نہیں آیا، صحیح بات اور پھر تمام مکاتب فکر دے علماء نے بالاتفاق اعلان کیتا کہ مرزائی غیر مسلم کافر دیر اسلام تو خارج، سبحان اللہ صحیح بات اور پھر خالق کائنات نے اس اپنے ولی کامل دی اخلاص بھری کاوش کو قبول کر کے مزید جڑا نور الانوار کیتا، پھر سن 1974 دے اندر پاکستان دی باقاعدہ اسمبلی دے اندر مرزائیاں کو غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دے دیتا گیا، سبحان اللہ مرزائی کائنات دے بدترین کافر، انہاں نال کوئی اسلامی سلوک نہ کرو، انہاں نال شادی غمی اٹھنا پاونا لین دین کاروبار محبت اور تمام ایسے امور جن وچ انہاں دے نال مکس ہو کے تیرے ایمان کو خطرہ ہوئے انہاں تو پاسے تے رہے، اے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں آکھ سکدے، قرآن کو اپنی کتاب نہیں آکھ سکدے، مسلماناں دا کلمہ استعمال نہیں کر سکدے، انہاں کو مسلماناں دے قبرستان دفن نہیں کیتا ون سکدا، یہ سارے امور شرعی اور قانونی طور تے ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار گولڑا، تاجدار گولڑا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب، اور پھر ایک گل سن 1900 دی جلے پورا 100 سال گزرے نا، پورا 100 سال تے سن 2000 آئے تو پھر اسے مرزا غلام محمد قادیانی دی ذریت، اس دی اولاد اور اس دے پیروکاروں کو پھر سرکار مہر علی دے جانشین سبحان اللہ وارث علوم مہر علی سبحان اللہ حضور سیدی علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے پھر چیلنج کیتا، اول مرزا طاہر ہے، سبحان اللہ آپ نے چیلنج کیتا، آپ نے فرمایا مرزا طاہر تو مرزا غلام محمد قادیانی دا پوتا ہے اور میں مہر علی شاہ دا پوتا، سبحان اللہ آج تو 100 سال پہلے میرے دادے نے چیلنج کیتا ہے اور تیرا دادا میدان چھوڑ کے بھج گیا ہے، سامنے نہیں آیا، اور تو سب تسلیم نہیں کریں دے کہ جناب انج نہیں ہویا، اصل واقعہ انج نہ ہی اور طرح ہی، فرمایا چلو اس نو چھڑو، اج میں مہر علی شاہ دا پوتا تینوں چیلنج کر رہی ہاں، روئے زمین تے جتھے بھی تینوں جرت ہوئے نصیر الدین دے سامنے آ اور بہ کے ثابت کر کہ مرزا سچا ہے یا اسلام سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق نصیر، حق نصیر، سبحان اللہ۔ مرزا طاہر کو حضور نصیر ملت نے چیلنج کیتا، اور پھر آپ
یہ پاکستان دے وچ ہے۔ پھر اس تو بعد آپ لندن تشریف لے گئے، اتھے ویمبلے کنونشن ہال دے بہت بڑا کنونشن ہویا جن دے اندر پوری دنیا دے علماء آئے، پوری دنیا دے علماء کو ختم نبوت کنونشن ہے۔ اس دوتے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے پھر چیلنج کیتا، آپ نے فرمایا کہ اوے مرزا غلام محمد تے جانشین، اگر تو پاکستان آمن تو ای وجہ تو عذر کریں کہ جو تھا سا کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، کوئی مسلمان حملہ نہ کر دے وے، میں نو مار نہ دے وے، فرمایا تو تھے نہیں آ سکتا تے نصیر الدین تے تیرے کو لاگے، سبحان اللہ، فرمایا جی تو تھے نہیں آ سکتا تے نصیر الدین تے تیرے کو لاگی ہے، آ اتھا لندن دے اندر انگلینڈ دے اندر اپنی مربیاں اور اپنے سرپرستاں اور اپنی پالن والیاں عیسائیاں تے یہودیوں دی مملکت دے اندر فرمایا اتھا ہی میرے سامنے آ اور چینل تے بہ کے مناظرہ کر تاکہ تیرا میرا مناظرہ ڈائریکٹ پوری دنیا دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ لیکن مرزا دیاں جانشیناں نو جرت نہ ہوئی اس شیر حق دے سامنے آمن اور علی حیدر کرار دے شہزادے دے سامنے آمن دی جرت نہ ہوئی۔ تا ختم نبوت دا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس واسطے علمی، فکری، نظریاتی، زبانی اور قلبی طور دوتے ہم وقت جہاد دی ضرورت ہے، بلکہ انشاءاللہ تحریک چل چکی ہے اور اللہ دے فضل نال ضرور بار آور ہو سی کہ ساریاں نصاب دیاں کتاباں دے اندر سکول، کالج اور یونیورسٹیز دیاں نصاباں دے اندر بھی ختم نبوت دا چپٹر باقاعدہ شامل کیتا وجہ، انہاں کو باقاعدہ لکھا ونجے تاکہ آمن والی نسل کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، کوئی دھوکے چ نہ پا سکے، کوئی نہ کو ذہنی طور تے اغوا نہ کر سکے، انہاں کو پتہ ہوئے ختم نبوت دا کیا معنی ہے، ختم نبوت دا کیا مفہوم ہے اور اسلام واسطے ختم نبوت دا عقیدہ کتنا ضروری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، واہ صحیح واہ۔ حمید اپنے پچھلے بندے کو اٹھا جائیں، شودے کو مدت گزر گئی ہے ستے ہوئے، واللہ پیشان تے عید آ گئی، بس کر میرے پتر، بس ٹھیک ہے۔ اسلام آباد دے وچ کو واقعہ تھی وے نا تے والے میڈیا والے خبر نے بڑی چٹ پٹی، بلکہ چٹ پٹی خبر ہوئے تو ایک باری سارے پڑھ دیں کہ عین حکومت کی ناک کے نیچے، اسلام آباد دارالحکومت ہے نا، عین حکومت کی ناک کے نیچے یہ واقعہ ہو گیا، بھی عین کمرے دی کیمریاں دی نک دے تلے تو نیدر بیٹھا کرے دیں، سبحان اللہ، واہ صحیح واہ۔ کہ کیمرہ بھی ایک نہیں، دو کیمرے کھڑے، ہمت جو آنا تیری اللہ برکت پاگی، وہ بھی ایج نہ دلے رہے وہ آمین کر چھوڑے۔ ختم نبوت ان انتہائی ضرورت ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام دی چوتھی خصوصیت ہے اس میلاد والے مصطفیٰ دی جہاں دے میلاد دے جلسے چائے بیٹھے۔ پنجویں خصوصیت سرکار فرمائے کہ ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا میری رسالت وہ ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک برادری نہیں، کوئی ایک خاندان نہیں، فرمایا الی الخلق کافہ، اللہ دی ساری مخلوق کی طرف میں رسول ہوں، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضور دی رسالت تمام جہانات حاوی، تمام کائنات تے حاوی ہے، عرش تے جامن والے فرشتے بھی میرے سونے دا کلمہ پڑھن والے، سبحان اللہ، عرش دا طواف کرن والے ملائکہ بھی میرے سونے دا کلمہ پڑھن والے، اور تحت الثری دے ذرے ذرے یہ بھی میرے کملی والے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے، سبحان اللہ، سرکار دا کلمہ۔ اور میں ہنے تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی کہ جلے مر کے قبر وچ ویندے تو اتھا بھی کہیں رسول دے متعلق سوال نہ تھائے نہ تھیندا ہے اور نہ تھی سی، وہ صرف آمنہ دا لال ہے، بے شک، سبحان اللہ،
صرف کملی والے کہ جہندے متعلق قبر دے وچ پوچھا ویندے ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہ قبر والے اس شخصیت کے متعلق تو کیا عہدہ ہوندا ہمیں اور این سرکار دی رسالت دی خصوصیت کو سامنے رکھ کے کتنے خوبصورت انداز دے اندر میرے حضور نصیر ملت فرمائیں سبحان اللہ سبحان